السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم 24 ہجری کو حضرت عثمان غنی کی خلافت کا آغاز ہوا اور 18 ذی الحج 35 یعنی 35 ہجری کو ان کی خلافت ختم ہو گئی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ کچھ صحابہ نے بیعت کر لی، کچھ نے نہیں کی، کیونکہ مدینہ میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے، تو حضرت علی مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے اور حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا۔ اور مدینہ چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت علی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور زیادہ خون خرابہ نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے حضرت علی مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے۔ حضرت علی کا دور خلافت تقریباً 4.25 برس رہا، اور یہ تمام جو دور تھا یہ باہم خانہ جنگی کی نظر ہو گیا۔ حضرت علی کے دور میں 3 جنگیں ہوئی۔ ایک جنگ جمل جو حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی، ایک جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی، اور تیسری جنگ تھی وہ نہروان تھی، جو یہ خارجی فرقہ ہے ان کے ساتھ ہوئی۔ تو جب حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو حضرت عائشہ ان دنوں مکہ گئی ہوئی تھی جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اور انہیں مکہ میں یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان کو بڑا مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس دوران حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ صحابہ آئے، اور حضرت عائشہ ان کے ساتھ بصرہ میں آئی، اور وہ کیونکہ جو حضرت علی کے پینل میں جو لوگ تھے نا، یہ وہی باغی اور وہی لوگ تھے جو حضرت عثمان کی شہادت کا باعث بنے تھے۔ تو حضرت عائشہ جو صحابہ کرام کو لے کے ادھر آئی تو وہ یہی تقاضا کر رہی تھی کہ ہم آپ کی خلافت کو تب مانیں گے پہلے آپ حضرت عثمان غنی کے جو ہیں قاتل، آپ ان سے بدلہ لیں۔ 36 ہجری ربیع الاول میں حضرت علی اور حضرت عائشہ میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے۔ جو باغیوں نے ان دونوں کے درمیان جو ایک پروپیگنڈا کر کے غلط فہمیاں پیدا کی تھی، جب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، جب باتیں کھل کی ہوئی، تو حضرت علی نے یہی کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں تو پھر میں ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہوں، کہ اس طرح میں ایک دم نہیں کر سکتا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان معاملہ طے پا گئے، اور صبح ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت عائشہ واپس چلی جائیں گی، لیکن وہ جو فتنہ پھیلانے والے عبدالسلام صبا اور اس کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے جتنی بھی پلاننگ کی ہے وہ ان کی تقریباً ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہی لوگوں نے حضرت عائشہ کے گروپ پہ رات کو حملہ کر دیا اور افواہ پھیلا دی کہ حضرت علی نے حملہ کر دیا، اور حضرت علی کے پینل والی سائڈ پہ کہہ دیا کہ حضرت عائشہ کے گروپ نے حملہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ بہت زیادہ ہوا، اور اس کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار تھی، تو بہت زیادہ مسلمانوں کا اس جنگ میں خون بہا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی نے جب دیکھا کہ حالات کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہے، تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ جو ہے حضرت عائشہ جس اونٹ پہ سوار ہیں کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، کیونکہ جو اونٹ حضرت عائشہ کو اونٹ بیٹھ تھا، تو جو ان کی سائڈ پہ لوگ تھے انہوں نے رکنا تھا۔ اس طرح وہ جنگ رکی، اور حضرت علی نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ ہم نے یہ کوئی بھی سلسلہ شروع نہیں کیا۔ اس طرح انہوں نے اگلے دن بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت عائشہ کو واپس مدینہ بھیج دیا، اور یہ کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں حضرت عثمان غنی کے خلاف جو باغی ہیں ان کے خلاف میں کارروائی کرتا ہوں۔ اس طرح یہ جنگ ہوئی کہ اس بارے میں بھی بہت غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ نہ حضرت علی کرنا چاہتے تھے، نہ ہی حضرت عائشہ کرنا چاہتی تھی۔ اس پہ وہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، ان کو شہید کرنے کا باعث بنا، انہوں نے ہی پروپیگنڈا کیا تھا، اور ان کے درمیان تو معاملہ طے پا گئے تھے، جس کی وجہ سے اسی گروپ نے رات کے ٹائم پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑا دیا۔
تو اس طرح جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک جنگ صفین ہوئی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کے ان کے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی کے دور میں شام کے گورنر تھے، اور بہت سالوں سے وہ شام کے گورنر تھے۔ تو جب حضرت علی نے خلافت سنبھالی تو حضرت امیر معاویہ نے ان کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کا بھی ایک ہی تقاضا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے جو ہیں قاتل، ان سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ وہ جو گروپ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا باعث بنا تھا، اس گروپ نے سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ حضرت علی ان کے خلاف کارروائی اسی وجہ سے کر سکتے تھے کہ سب لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، وہ اسٹرانگ ہوتے تو ان کے خلاف کارروائی کرتے۔ تو حضرت علی نے ان سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، تو آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں تو پھر میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مگر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، آپ جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ جو حضرت امیر معاویہ کا نعوذ باللہ مقصد کوئی خلافت چاہنا نہیں تھا، بس ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت علی کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ تھے کون؟ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو بھی جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جون سا گروپ اور اس گروپ کی قیادت کرنے والا سمندر میں سب سے پہلا جہاد کرے گا، وہ سارے جنتی ہیں۔ اور سمندر میں سب سے پہلا جہاد حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ تھے کون؟ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت حبیبہ۔ حضرت امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں، کیونکہ حضرت حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ اس حوالے سے حضرت امیر معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، یعنی کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رشتے سے دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق و رشتہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ اس طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، جو تقریباً 1 سال چلتی رہی۔ کبھی حضرت علی کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا اور کبھی حضرت امیر معاویہ کا بھاری ہو جاتا تھا۔ ایک ٹائم آیا کہ حضرت علی کا پلڑا بھاری ہو گیا، حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے، اور حضرت موسیٰ اشعری وہ حضرت علی کی طرف تھے۔ تو اس دوران جب حضرت امیر معاویہ والوں نے دیکھا کہ حضرت علی کا پلڑا بھاری ہے، تو اسی درمیان ایک جنگی چال چلی حضرت عمر بن عاص نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پاک کو حکم بناتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے ذریعے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت علی نے اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ بنایا، اور حضرت امیر معاویہ نے عمر بن عاص کو اپنا نمائندہ بنایا۔ اب یہ لوگ مسجد میں اکٹھے ہوئے، اور ان سب لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اب ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ حضرت علی کو بھی خلافت سے معطل کر دیا جائے، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں فیصلہ منظور ہے۔ مگر جب عمر بن عاص نے فیصلہ کرنے کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کو تو معطل کرتا ہوں، مگر میں امیر معاویہ کو اب ان کے عہدے سے جو ہے نا معزول نہیں کرتا۔ تو یہاں سے ایک خوارج کا فرقہ بنا، کہ اس میں جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عمر بن عاص نے جو ایک جنگی چال چلی اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہمارے بندے نے تو دونوں کو معزول کر دیا، مگر عمر بن عاص نے ایک کو کیا ہے دوسرے کو نہیں کیا، تو وہ جو خوارج کا فرقہ بنا وہ حضرت علی کے اگینسٹ ہو گئے۔ تو اس پھر فرقے نے آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہ ہمیں حضرت علی کی ضرورت ہے، نہ حضرت امیر معاویہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی حضرت عمر بن عاص کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پھر ایک پلاننگ کی، خوارج فرقے کے لوگوں نے
انہوں نے کہا حضرت علی کو بھی شہید کر دیا جائے، امیر معاویہ کو بھی، اور عمر بن عاص کو بھی شہید کر دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے ہر ایک ایک بندے نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس نے کس کو شہید کرنا ہے۔ تو اس میں جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا وہ تھا برق بن عبداللہ نے کہا میں امیر معاویہ کو شہید کروں گا، ابن ملجم نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروں گا، اور عمر بن بکر نے کہا کہ میں عمر بن عاص کو کروں گا۔ ان تینوں نے رمضان میں ایک ہی دن تینوں پہ حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ بچ گئے، عمر بن عاص بیمار تھے، وہ نماز کی امامت کروانے کے لیے نہ جا سکے، وہ بھی بچ گئے، اور حضرت علی اس حملے میں شہید ہو گئے۔ یعنی 20 یا 21 رمضان کو حضرت علی شہید ہوئے۔ ان کی دور خلافت کی جو مدت تھی حضرت علی کی، وہ تھی 4 سال 9 مہینے۔ اب حضرت علی نے کا اگر ہم دور دیکھا جائے 4 سال 9 مہینے، تو وہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہی رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی آپس میں غلط فہمیوں، مسلمانوں کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں دوسرے لوگوں نے پیدا کی، وہ اس میں کامیاب ہو گئی، اور مسلمانوں کے خلاف ہی جنگیں ہوتی رہی۔ تو یہ جو خارجی فرقہ ہے، یہ فرقہ حضرت علی کی شہادت کا باعث بنا۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام